مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اربعین اطار قسط دوم، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمبر 4۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آئیے سلسلے کے آغاز میں کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت افضل عمل ہے۔ نیت کریں کہ شروع سے لے کر اخیر تک سلسلے کو دیکھیں گے، جو بھی شرعی مسائل بیان کیے جائیں گے اس کو سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی اسلامی بھائی FGN چینل کے ذریعے سلسلے میں شامل ہیں اور جو بھی یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیے، فارورڈ کیجیے، تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ شرعی احکام پہنچ سکیں اور ہم سب اپنی نمازوں کو شریعت کے مطابق درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کائنات کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت اور دولت نہیں۔ اسلام کا معنی ہے سر تسلیم خم کر لینا۔ مسلمان کو مسلمان اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات سب سے بڑھ کر اپنے عقائد و نظریات کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور جو شخص مسلمان ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں اپنی جان اور مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کے بدلے بیچ دیتا ہے، اور اپنی جان و مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم نافذ کرتا ہے۔ تو اپنی جان و مال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کے بعد اس پر اللہ کے حکم کے مخالف اپنا حکم چلانا، یہ صاف بغاوت ہے۔ اللہ اور رسول کے حکم کے بعد مسلمان کو مخالفت کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس پر تمام احکام شریعت کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا لازم قرار پاتا ہے۔ کسی ایک حکم کی بھی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ تھوڑا سا فرما بردار ہو، تھوڑا سا نافرمان ہو، جہاں دل چاہا فرما بردار بن گئے،
جہاں دل چاہا نافرمان بن گئے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور دینی احکام کے اندر دل کے اندر تنگی محسوس کرنا یہ منافقت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ مسلمان کو جو آسان لگے کر لے، جو مشکل لگے چھوڑ دے، یہ واضح طور پر غلط ہے۔ ایسا نظریہ رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے جاہل ہے۔ مسلمان اللہ اور رسول کے تمام احکامات پر ایمان لا کر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور دینی احکام پر عمل کرنے میں دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی بھی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، فرمایا کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک گیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا اپنا ذہن بنانا چاہیے، اور اسی میں ہماری دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے مریض کی نماز کے بارے میں چند شرعی احکام سماعت کیے کہ دین اسلام نے کس طرح ایک مریض کو نماز کے سلسلے میں آسانیاں دی ہیں، اور کس طرح اس کے لیے آپشن رکھے گئے ہیں کہ وہ اگر اس پر عمل نہ کر سکے تو دوسرے پر عمل کر لے، دوسرے طریقے پر بھی عمل نہیں کر سکتا، اس طریقے پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے تیسرا طریقہ موجود ہے۔ تو اس طرح فلیکسیبلٹی اسلام کے اندر رکھی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے احکام کو سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر یہ سماعت کیا کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ وہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اسی حالت کے اندر 6 نمازوں کے اوقات نکل گئے، نمازوں کے 6 وقت نکل گئے، وہ اسی حال پر ہے کہ سر کے اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس پر شریعت مطہرہ نے نماز کو معاف رکھا ہے کہ یہ نماز کی قضا بھی نہیں کرے گا اور نمازوں کا فدیہ بھی اب ادا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو جنون لاحق ہو، عقل اس کی چلی گئی، یا کوئی بے ہوش ہو گیا ہو، اگر پورے 6 وقت نماز کے یہ بے ہوشی میں رہا تو اس پر ان وقتوں کی نماز معاف ہے، ان وقتوں کی نماز کی قضا بھی اس پر ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بے ہوشی کسی کے خوف سے ہو، کسی جانور کو دیکھ لیا، درندے کو دیکھ لیا، اس سے ڈر کر بے ہوش ہو گیا، کسی آدمی کو دیکھ کر اس کے خوف سے بے ہوش ہو گیا، تو اگر بے ہوشی پورے 6 وقت کو گھیر لے تو اس پر ان وقتوں کی نماز معاف ہے، اور اگر اس سے کم ہے، اس سے پہلے ہوش آ گیا، تو جن وقتوں کے اندر یہ بے ہوش رہا ان وقتوں کی نماز یہ ادا کرے گا، اور ان وقتوں کی نماز کو قضا کرنا اس پر ضروری ہے۔
اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ بے ہوشی اگر 6 وقت رہی تو نماز معاف ہے۔ اگر کسی شخص کو انجیکشن دیا گیا یا اس کو دوا پلائی گئی اور انجیکشن کی وجہ سے، دوا کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور اتنی دیر تک بے ہوش رہا کہ پوری 6 نمازوں کا وقت نکل گیا، تو یاد رہے ایسی بے ہوشی چاہے کتنی ہی لمبی ہو، اس دوران جتنی بھی نمازیں آئی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنا اس پر ضروری ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر بے ہوشی کسی آفت سماویہ کے سبب ہو، یعنی من جہت اللہ ہو، قدرتی طور پر ہو، تو اگر اتنی بے ہوشی لمبی ہو گئی کہ 6 نمازوں کا وقت مکمل ہو گیا یا اس سے زیادہ وقت ہو گیا تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بے ہوشی کسی آفت سماوی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بندے کے خود اپنے کسی فعل کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوئی ہے، اس نے انجیکشن لگوایا ہے تو بے ہوشی آئی ہے، اس نے دوا کھائی ہے تو بے ہوشی آئی ہے، لہذا بندے کے فعل سے جو بے ہوشی طاری ہوگی وہ چاہے کتنی طویل ہو، کتنی دیر تک بے ہوش رہا ہو، اس دوران جتنی بھی نمازیں اس کی فوت ہوئیں، نمازیں اس کی گئیں، ان تمام نمازوں کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے بدقسمتی کے ساتھ شراب پی لی، بنگ پی لی اور عقل جاتی رہی تو نمازوں کی قضا اس پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عقل اس کی چلی گئی ہے تو نمازیں معاف ہو جائیں، جس طرح مجنون پر نمازیں معاف ہیں اس طرح اس پر نمازیں معاف نہیں ہیں، اگرچہ یہ بے عقلی کتنی ہی زیادہ دیر تک ہو۔ اسی طرح اگر کسی نے مجبور کر کے شراب پلا دی کسی کو، تب بھی نماز کی قضا مطلقاً واجب ہے۔ جتنی دیر تک یہ بے ہوش رہے گا، عقل اس کی زائل رہے گی، اتنے وقتوں کی نماز اس پر قضا کرنا بعد میں ضروری ہوگا۔ یوں ہی اگر کوئی آدمی سوتا رہا، نیند آ گئی اور سونے کی وجہ سے اس کی نماز چلی گئی، تو سونے کی وجہ سے جو نماز چلی گئی اس نماز کی قضا فرض ہے۔ اگرچہ اتنی دیر تک سوتا رہا کہ 6 نمازوں کا وقت نکل گیا، تب بھی سونے کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، اٹھنے کے بعد اس کو ان تمام نمازوں کی قضا کرنی ہوگی جو نمازیں سونے کی حالت میں اس نے گنوا دی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان مسائل کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے کس وقت نماز معاف ہونا رکھا ہے اور کس وقت نماز کو معاف نہیں رکھا بلکہ نمازوں کی قضا کو لازم کیا ہے۔ اگر کسی کی ایسی حالت ہو کہ وہ فرض روزہ رکھتا ہے تو کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے گا لیکن کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھے گا، اور روزہ نہیں رکھے گا تو اچھے طریقے پر کھڑے ہو کر نماز کے اس فرض کو ادا کرے گا، قیام کو ادا کرے گا اور کھڑے کھڑے نماز پڑھے گا، تو اب اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، کہ روزہ بھی فرض ہے، روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر پڑھے۔ ناظرین کرام، پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے ایک مسئلہ یہ سماعت کیا کہ اگر کوئی سجدے پر قادر نہیں ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، زمین پر پیشانی نہیں لگا سکتا، اسی طرح زمین سے اوپر 9 انچ کے فاصلے پر رکھی ہوئی کسی چیز پر بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا، تو اس پر سجدہ کرنا بھی معاف ہے، کھڑا ہونا بھی معاف ہے۔ ایسا آدمی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر سجدے کے اندر کسی کو پریشانی ایسی ہے کہ پیشانی کے اندر زخم ہے، پیشانی پر زخم ہے، سجدے کے اندر ماتھا نہیں لگا سکتا، ناک لگا سکتا ہے، ماتھا زمین پر نہیں لگا سکتا، تو حکم یہ ہے کہ یہ ناک پر سجدہ کرے۔ اگر ماتھا زمین پر نہیں لگ سکتا، نہ لگائے لیکن ناک پر سجدہ کرے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا اور اشارے سے نماز پڑھ لی، بیٹھ کر نماز پڑھ لی کہ میں تو سجدہ نہیں کر سکتا، میرے پیشانی پر زخم ہے،
تو یاد رہے ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر نہ لگائے، اگر یہاں تکلیف ہے ناک زمین پر لگائے اور اس طرح سجدہ کرے۔ اور اشارے کی حالت میں جن مریضوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اشارہ کرنے کی صورت میں سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے، یعنی رکوع میں جتنا جھکے ہیں سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دیں، بالکل قریب کر دیں۔ اسی طرح سجدے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے خود اسی نے وہ چیز اٹھائی ہو یا کسی دوسرے نے اس کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز اٹھائی کہ یہ رکوع اشارے سے کرے گا اور سجدے کے اندر اس تکیے پر سر رکھ دے گا، تو اس طرح کسی چیز کو اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات بیماری اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی کے منہ سے بلا اختیار بغیر ارادے کے کچھ الفاظ نکلتے رہتے ہیں، درد کی وجہ سے وہ کراہتا ہے تو کچھ الفاظ بھی اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حالت نماز کے اندر آ او اس طرح کے الفاظ اگر نکلیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ جب وہ مریض ان الفاظ کو روکنے پر قادر ہے، وہ روک سکتا ہے، اور پھر بھی اس نے او اس جیسے الفاظ اگر نماز کی حالت میں نکالے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر روک نہیں سکتا، بلا اختیار نکل رہے ہیں، اگرچہ مریض نہیں ہیں، کوئی اور شخص ہے، اس کی زبان سے کسی حصے میں درد کی وجہ سے یہ الفاظ نکلیں اور وہ اس کو روکنے پر قادر نہیں ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ پتہ چلا کہ جب یہ الفاظ روکنے پر طاقت نہ ہو تو چاہے مریض ہو یا ویسے ہی کسی کو درد ہو تو ان دونوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی جبکہ یہ روکنے پر طاقت ہی نہ رکھیں، اور مریض کی نماز بھی اس وقت فاسد نہیں ہوگی جب درد ناقابل برداشت ہو۔ چنانچہ محمد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ وجہ بیان کی کہ نماز اس وقت نہیں ٹوٹے گی کہ جب مریض کا مرض جس میں وہ مبتلا ہے اتنی شدت کا مرض ہو کہ اس کے لیے ان الفاظ کو روکنا پوسیبل نہ ہو، ممکن نہ ہو، اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، تو اس مریض کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ان الفاظ کو روک سکتا ہے لیکن پھر بھی اختیار کے ساتھ جان بوجھ کر یہ الفاظ نکالتا ہے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے او وغیرہ کے الفاظ نکالتا ہے، تو یاد رہے ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ان الفاظ کے نکلتے ہی ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین کرام، مریض کے لیے ایک دقت طہارت کی بھی آتی ہے، پاکی کی بھی آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ایسی تکلیف ہے کہ وہ فالج کا شکار ہے، لقوے کا شکار ہے، وہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، موومنٹ نہیں کر سکتا، تو اب کیا کرے؟ تو یاد رہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ وہ استنجا نہ کر سکے، پاکی حاصل نہ کر سکے، اور اس کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں جس کے لیے اس کے ستر کی جگہ دیکھنا جائز ہو، مثال کے طور پر شوہر کا مسئلہ ہے اور بیوی نہیں ہے، بیوی ہوتی تو اس کو پاکی اور طہارت کروا دیتی، لیکن بیوی بھی نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ نے ایسے شخص پر استنجا کو ساقط رکھا ہے، یعنی اب استنجا کرنا اس کے لیے معاف ہے، اس ناپاکی کو دھونا اس کے لیے معاف ہے۔
اور بیوی کے علاوہ کسی دوسرے شخص پر اس کو استنجا کروانا واجب نہیں ہے۔ شوہر ہے، بیوی نہیں ہے، اس کی فوت ہو گئی، اب کسی اور پر اس کو استنجا کروانا واجب نہیں ہے، بلکہ استنجا کروانے کے لیے اس کے ستر کی جگہ کو بلا حائل چھونا، بغیر کپڑے کے چھونا اور دیکھنا دوسروں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی اگر ایسی صورت ہو جس میں اس کے ستر کو نہ دیکھا جائے، جو حصہ بدن کا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، اس پر نظر نہ پڑے اور اس بدن کے حصے کو بلا حائل چھوا بھی نہ جائے، بلکہ ہاتھوں پر دستانہ پہن کر، موٹا کپڑا پہن کر، لپیٹ کر اگر اس کو استنجا کروا دیا جائے اور ستر کی طرف نظر نہ کی جائے، اس کا ستر بھی نہ دیکھا جائے، اگر ان دو پابندیوں کو خیال میں رکھا جائے کہ نہ تو اس کے بدن کو چھوا جائے بغیر حائل، ڈائریکٹ بغیر بیچ میں کپڑا رکھے اس کے بدن کو چھوا نہ جائے، اور اس کے ستر کی طرف نظر بھی نہ ہو، تو ان دونوں پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی دوسرا شخص پھر استنجا کروا سکتا ہے، کیونکہ مسلسل اگر ناپاکی لگی رہے گی تو پھر خارش وغیرہ، کھجلی وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ دیگر بیماریوں کا وہ شکار ہو جائے، پہلے بیمار ہے مزید بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ اور اسی طرح کپڑا وغیرہ بدلنے کی اگر حاجت ہو اور ایسا مریض گھر میں موجود ہے، تو اگر کپڑا بدلنے میں بھی اس کی حاجت ہو تو ستر کو بلا حائل نہیں چھو سکتے۔ جو حصہ بدن کا چھپانا ضروری ہے مرد کے لیے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، یہ ستر کا حصہ ہے، اس کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتے، اور دوسرا کوئی آدمی اس حصے کو بغیر حائل چھو بھی نہیں سکتا۔ تو اگر بلا حائل چھوئے اور دیکھے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ کر لیا جائے۔ البتہ احتیاط کے باوجود، کسی نے احتیاط کی لیکن احتیاط کے باوجود اگر ہاتھ لگ گیا یا ستر کے کسی حصے پر نظر پڑ گئی، اتفاقاً نظر پڑ گئی، تو یہ معاف ہے، جبکہ فوراً نظر پڑتے ہی فوراً اپنی نظر کو وہ ہٹا لے۔ اور بھائی ہو، بیٹا ہو یا کوئی مرد ہو تو یہ کام کر دے، مرد کے لیے حکم یہ ہے۔ ہاں کبھی کوئی ایسی مجبوری کی صورت ہو گئی کہ کوئی مرد پاس میں نہیں ہے اور اس کے بھائی یا کسی مرد کے آنے کا انتظار کیا جائے گا تو بدبو پھیل جائے گی، یا زیادہ دیر ایسا رہنے میں اسے کوئی تکلیف ہوگی، بیماری اور بڑھ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں بیٹی کے لیے بھی پھر یہ اجازت ملتی ہے، مگر انہی دو شرطوں کے ساتھ کہ بیٹی اپنے باپ کے ستر کی طرف نظر نہ کرے اور اس کے ستر کو بلا حائل نہ چھوئے، بلکہ موٹا کپڑا ہاتھ میں لپیٹ کر، دستانہ پہن کر اس طرح کپڑا وغیرہ پہنا سکتی ہے۔ مگر جہاں تک ممکن ہو مرد کے لیے کوئی گھر کا مرد ہی یہ کام سر انجام دے، بھائی ہو یا بیٹا ہو، تو وہ یہ اپنے گھر کے کسی مرد کے لیے یہ کام کریں کہ اگر وہ فالج کا شکار ہو، لقوے کا شکار ہو، خود کپڑا تبدیل نہیں کر سکتے، پاکی حاصل نہیں کر سکتے، ناپاکی کو صاف نہیں کر سکتے، تو ان دو شرطوں کے ساتھ گھر کا کوئی جینس اس کے لیے یہ کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، شریعت مطہرہ نے چونکہ مریض کو نماز کی حالت میں رخصت دی ہے، اب اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور ابھی یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے یا سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کی نمازیں پہلے صحت کی حالت میں قضا ہو چکی ہیں، اب اگر ان نمازوں کو ادا کرے تو یہ کس طرح ادا کرے گا؟ تو حکم شرعی یہ ہے کہ قضا نماز کی ادائیگی کا بھی وہی طریقہ ہے جو ادا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ابھی کوئی عذر لائق ہو گیا ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ سجدہ نہیں کر سکتا اور یہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس شخص کو اپنے عذر کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور اپنے عذر کے مطابق ان نمازوں کی قضا کرنے کی بھی اجازت ہے جن نمازوں کو اس نے صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں قضا کر دیا تھا، تو ان نمازوں کو بھی اب یہ اشارے کے ساتھ ہی پڑھے گا، قضا کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔
سجدے کے اندر جاتے ہوئے سنت تو یہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھا جائے، اس کے بعد ہاتھ کو رکھا جائے اور پھر سر رکھا جائے۔ لیکن سجدے میں جاتے ہوئے کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھ دیتا ہے زمین پر، اس کے بعد گھٹنے رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے اور ایسے آدمی کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے۔ ورنہ کوئی نارمل آدمی ہو، تندرست آدمی ہو، اس کے لیے حکم شرعی یہی ہے کہ وہ پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رکھے اور پھر پیشانی کو رکھے۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو پھر بھی کوئی اپنے ہاتھوں کو پہلے ہی زمین پر ڈال دے پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگائے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے مکروہات تنزیہیہ بیان کرتے ہوئے بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ سجدے کو جاتے وقت گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت ہاتھ سے پہلے گھٹنے اٹھا لینا یہ بلا عذر اگر ایسا ہو تو مکروہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے اس سلسلے کے اندر مریض کے حوالے سے شرعی احکام سماعت کیے۔ پچھلے سلسلے کے اندر بھی ہم نے مریض کی نماز کے تعلق سے کچھ شرعی احکام سیکھے اور آج کے اس سلسلے کے اندر بھی ہم نے شرعی احکام بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر کے اندر مریض کی عیادت کرتے وقت ہم کیا کلمات کہیں یہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اگر مریض کی عیادت کرنے جائیں، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اس کا حال پوچھنے جائیں تو یہ دعا پڑھیں، لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ تو مریضوں کی عیادت بھی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکام شرع سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر مزید شرعی احکام ہم سیکھیں گے اور سجدہ تلاوت کے بارے میں ہم اگلے سلسلے کے اندر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، آ پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ